قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں۔ مشرکین بغلے بجانے لگے، لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو قرآن نے جواب میں کیا کہا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے۔ ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے، اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا، تو اتنی حد تک تعویل مولانا شریف تھانوی نے کی ہے۔ یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف مولانا شریف تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں، آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ، لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے، تو وہ سب بھی کافر ہیں۔ جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے، مرزا غلام کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے، اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا اشرف علی تھانوی بھی کافر، پھر علماء عرب بھی کافر، جن کے کوئی یہ واقعہ کا پتہ ہے، اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا، تو یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے۔ تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی، سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر میں عالم ہیں وہ آپ، اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا۔ دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا، بہت سی چیزیں ایک، یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے، ان کی مراد یہ تھی، تو مولانا تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے تھا، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے، اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے وہ نہیں کہی ہوتی اس نے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی، میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں، مطلب نمائندہ ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ، جی، جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہمارے، جی، تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا، تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، ہاں، اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی، بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے، سر یہ بیس غلط نہیں تھی، ہوئی غلطی ہے، تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، جی سر، کام انہوں نے غلط کیا، کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے،
ٹھیک تو ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا, وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. ہاں, لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے, میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا, دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی. اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا, بیداری میں بھی پڑھا, اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو, اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی صاحب نے, تمہارا پیر متبع سنت ہے. متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے. جی جی. خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا, اس نے لکھا بیداری میں بھی, بیداری میں غیر اختیاری طور پر. بعض دفعہ خواب آتا ہے, وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے, شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی, موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا, جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ کہہ دیا. تو خواب میں ایک شخص کو آیا, پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے, ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا, اس کی بھی تعویل کی جائے گی, تعبیر بتائی جائے گی. میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے, جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے, کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک خاتون نے کہا میں نے پہلے اس نے نام نہیں بتایا, کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق, لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں. اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ. تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا, اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, جاگتی حالت میں تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے, اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ.